السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث صحیح البخاری کے اندر پہلی روایت ہے۔ بیان کرنے والے راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ فمن كانت ہجرته الى دنیا او الى امرأة يصيبها او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے۔ جیسا انسان سوچے گا، جو انسان کا کنسیپٹ ہوگا، جو انسان کی نیت ہوگی، جو ارادہ ہوگا، جس سوچ کو لے کے کوئی انسان کام کرتا ہے، اس کا رزلٹ اس کی سوچ کے مطابق، نیت کے مطابق، ارادوں کے مطابق اللہ رب العزت اس کو عطا کرتے ہیں۔ اور یہ بڑی عام اور جامع حدیث ہے۔ آگے نبی علیہ السلام نے بات کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ لوگوں نے ہجرت کی، مکہ چھوڑا۔ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی، اللہ اور اس کے رسول نے ان کی ہجرت قبول کر لی۔ اور جن لوگوں نے ہجرت کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں تھی، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ہاں ان کی ہجرت قابل قبول نہیں۔ مطلب اگر کسی نے کسی عورت کی خاطر ہجرت کی اس سے شادی کرنے کے لیے، تو وہ اس سے شادی کر لے گا، لیکن اللہ سے اجر نہیں ملے گا ہجرت کا۔ یہاں کوئی مطلب دنیا کی غرض سے ہجرت کرتا ہے تو اسے دنیا تو مل جائے گی، لیکن اللہ سے اجر نہیں ملے گا۔ آخری الفاظ نبی علیہ السلام نے فرمایا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، اس کی ہجرت اس چیز کی طرف ہوگی جس کی طرف ہجرت کی۔ تو جو ارادہ کیا جس چیز کی طرف ہجرت کرنے کا، اللہ وہ انسان کو عطا کر دیتا ہے۔ اب اس کو ذرا اور بات کو سمجھانے کے لیے ایک مثال سے واضح کرتے ہیں۔ ایک آدمی ہے، گھر کے اندر وہ روشن دان بناتا ہے، کمرے کے اندر ایک روشن دان بناتا ہے، ایگزاسٹ بناتا ہے یا کھڑکی بنا لیتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے جی میں اس لیے بنائی ہے یہ کھڑکی کہ اس سے ہوا آئے، اس سے روشنی آئے، جس سے مجھے فائدہ پہنچے۔ تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے، یہ ایک اچھا کام کیا اس نے، اس کی صحت کا اس میں خیال ہے اور صحت کا فائدہ ہے اس کے اندر۔ لیکن اگر یہی بندہ کہتا ہے کہ جی میں کھڑکی اس لیے بنا رہا ہوں کہ جب اذان کی آواز مسجد کے سپیکر سے نکلے، جب مؤذن اذان پڑھے، جب اذان کا اللہ اکبر کہا جائے تو میرے کانوں میں پڑے، اس کھڑکی سے، اس ایگزاسٹ سے اذان کی آواز جو ہے وہ میرے کانوں میں آئے اور مجھے جاگ آ جائے یا مجھے پتہ چل جائے اذان کا، آواز میرے گھر تک پہنچ جائے، تو یقیناً اس بندے کو ہوا بھی پہنچے گی، اس بندے کو روشنی بھی پہنچے گی، لیکن اس بندے کو اس نیت کا اجر بھی ملے گا، کیونکہ اس نے کام کو اچھی نیت کے ساتھ کیا ہے۔ تو ہم کوئی بھی اچھا کام کریں، ہم جب یہ نیت کر لیں کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، میں نے اپنے اللہ کو خوش کرنا ہے، میں نے جنت لے کے اللہ سے رہنی ہے، تو انشاءاللہ پھر اللہ رب العزت ہمارا یہ جو مقصد ہے یہ پورا فرما دیں گے اور اللہ خوش بھی ہو جائیں گے، پھر ہمارے لیے اجر ہی اجر ہوگا۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث آپ کو سنا کے بعد مکمل کرتے ہیں۔ ایک صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن تین لوگوں کو اللہ رب العزت اوندے منہ جہنم کے اندر پھینکیں گے۔ ان میں سے پہلا آدمی ایک عالم آدمی ہوگا، حافظ، قاری، ایک دین کا داعی، ایک اسلامک اسکالر ہوگا، جس کو اللہ رب العزت جہنم میں پھینکیں گے۔ وہ کیوں پھینکیں گے؟ اللہ پوچھیں گے تو نے میرے لیے دنیا میں کیا کیا؟ میں نے تو تجھے بڑی نعمتیں دی تھی۔ وہ کہے گا اللہ میں نے تیرے لیے بڑا کام کیا، بڑی خدمت کی، بڑے تقریر کی، بڑے میں نے جمعے پڑھائے، بڑے قرآن سنائے، یہ کیا وہ کیا۔ اللہ کہیں گے کذبتا، یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے یہ سارے کام اس لیے کیے تھے کہ اس کو حافظ، عالم، قاری کہا جائے اور اس کی واہ واہ بلے بلے ہو جائے۔ اللہ رب العزت کہیں گے اس کو جہنم میں پھینکو، اس کو کھینچ کے اوندے منہ جہنم کے اندر گرا دیا جائے گا۔ دوسرا آدمی اللہ پوچھیں گے ہاں تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ سخی ہوگا، غنی ہوگا، مالدار ہوگا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہوگا۔ وہ آدمی کہے گا اللہ تو نے مال دیا تھا، لیکن میں نے مال کو تیرے راستے میں خرچ کر دیا تھا، تیری رضا کے لیے خرچ کر دیا تھا، تیرے بندوں پہ خرچ کر دیا تھا، تیرے گھروں پہ خرچ کر دیا تھا۔ اللہ کہے گا
تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے مال مجھے خوش کرنے کے لیے یا میری رضا کے لیے نہیں خرچ کیا تھا، تو نے مال اس لیے خرچ کیا تھا کہ کہا جائے حاجی صاحب بڑے سخی نے، حاجی صاحب بہت مال خرچ کرتے ہیں، بڑا تعاون کرنے والے ہیں مسجد و مدارس کے ساتھ، غریبوں کا بڑا سہارا ہے جی یہ، اس لیے مال خرچ کیا تھا۔ تو تیرا مال اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ جس چیز کے لیے تو نے مال یہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا تھا، اللہ نے وہ تجھے نام بھی دیا، شہرت بھی دی، اب تیرے لیے صرف جہنم کا ٹھکانہ ہے، اس کو گھسیٹ کر اوندے منہ جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ تیسرا اور آخری بندہ، یہ تو بہت بڑا عمل لے کے آئے گا، یہ آدمی شہید ہوگا اللہ کے راستے میں جس نے اپنی جان قربان کی ہوگی۔ اللہ اس سے پوچھیں گے تو بتا میرے لیے کیا کیا، میں نے تو تجھے بڑی نعمتیں دی تھی۔ وہ کہے گا اللہ جان سے بڑھ کر تو کوئی نعمت نہیں تھی، اور جان سے بڑھ کر انسان کو کچھ عزیز بھی نہیں ہوتا، میں نے تو اپنی جان ہی تیرے راستے میں قبول کر دی کہ میرا اللہ خوش ہو جائے۔ اللہ کہے گا جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے تو نے جان اس لیے قربان کی تھی کہ معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر لوگوں میں ایک چرچا ہو جائے جی فلاں آدمی بڑا بہادر ہے، یہ بڑا جو ہے نا وہ بہادر ہے، بڑا دلیر آدمی ہے، اس نے اللہ کے راستے میں جان قربان کر دی، تو بڑا یہ شجاع آدمی ہے۔ تو وہ اللہ اس کو کہیں گے تو نے اس کام کے لیے کہا تھا اور یہ تیرا کام ہو گیا، لوگوں نے واہ واہ کر دی، تو اب تیرے لیے صرف جہنم کا ٹھکانہ، اس کو گھسیٹ کے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ تو یہ حال ہوگا میرے بھائیوں جو لوگ شہرت کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو پہلا ہم نے کام کہا کہ ہم اللہ کے لیے کام کریں، کوئی بھی کام ہے یہ نیکی کرنی ہے اللہ کے لیے کریں۔ دوسرا ہم نے بتایا کہ اگر اس میں بھی ہم عام کام کر رہے ہیں، اس میں بھی ہم کہیں کہ میں اپنے بیوی بچوں پہ بھی خرچ کر رہا ہوں تو اللہ خوش کرنے کے لیے، والدہ پہ خرچ کر رہا ہوں تو اللہ خوش کرنے کے لیے، تو انشاءاللہ ہمارے لیے اس میں بھی اجر ہے، جیسے میں نے کھڑکی والی مثال دی۔ تیسری بات میں نے بتائی کہ اگر ہم لوگوں کے لیے دنیا میں کام کریں گے تو اس کا ہمیں قیامت کے دن یہ سزا اور وبال ہوگا، لیکن اگر اللہ کے لیے کام کریں گے تو یقیناً اللہ دنیا میں بھی خوش ہوں گے، آخرت میں بھی خوش ہوں گے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔